السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم منتخب احادیث سے درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 30 ہے اور ہم حدیث نمبر 21 پر بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ہر درس اپنی جگہ پر ایک تقریر ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے فلاں درس چھوٹ گیا تو اب ہم دوسرا والا کیسے سنیں۔ تقریباً کوشش کی جاتی ہے کہ ہر درس اپنی جگہ پر ایک عنوان ہو۔ یہ جو حدیث نمبر 21 ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر 3 چیزیں ہیں اس کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی۔ یعنی کہ اگر یہ 3 چیزیں کسی کے اندر پائی جاتی ہیں تو اس کو ایمان کی وجہ سے اس کو سکون حاصل ہوگا، اس کو برکت حاصل ہوگی، اس کو اچھا لگے گا، ایمان پر قائم رہنا اس کے لیے آسان لگے گا۔ تو وہ 3 چیزوں میں سے ایک چیز آپ نے فرمائی ہے، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ پہلی چیز یہ بتائی کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام چیزوں سے زیادہ ہو۔ اس پر میں نے جو مجھ سے اللہ نے مجھے جو توفیق دی، میں نے اس پر درس نمبر 27، 28، 29 میں آپ سے اس پر بات کی۔ دوسری چیز جو بیان فرمائی، یعنی 3 چیزوں میں 3 چیزیں اگر ہوں گی تو انسان کو ایمان کی حلاوت، مٹھاس، جس کی میں نے تشریح کی۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا کہ ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کہ آدمی، وہ شخص محبت کرے کسی سے، یہاں کسی چیز کے نہیں، پرٹیکولر افراد کی بات کہی جا رہی ہے، ہم اسی پر خاص بات کریں گے۔ وہ جب بات آئے گی کہ اللہ اور اس کے یعنی محبت کی تو وہ دوسری انشاءاللہ بات کریں۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی بندے سے محبت کرنے کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہو کہ اللہ کے لیے محبت کرنا۔ یہ اگر کسی کے اندر ہوگا تو وہ اس کو ایمان کی مٹھاس ہوگی۔ یہ جو بات کہی گئی، کیونکہ اصل میں محبت کی کئی وجوہات، کئی وجہ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر آدمی فطری طور پر محبت کرتا ہے، اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، بیوی سے محبت کرتا ہے، والدین سے محبت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اس پر احسان کیے رہتا ہے تو اس احسان والے سے، جس نے احسان کیا ہے، اس کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے۔ یا کوئی آدمی جو ہے بہت کمال والا ہے تو اس کی وجہ سے اس سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ یا کوئی بہت خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس سے محبت کی جاتی ہے۔ لیکن یہ ساری محبتیں جو ہے نا، یہ مطلوب نہیں ہیں۔ جو مطلوب محبت ہے وہ جس کی وجہ سے ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی، وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرنا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت، یعنی یہ مطلوب ہے تاکہ رب ہمارا راضی ہو جائے، نمبر 1، اس لیے محبت کرنا، یا یہ کہ یہ ہمارے اللہ کا حکم ہے اس لیے محبت ہم کرتے ہیں، یا یہ کہ یہ بڑا اللہ والا ہے اس لیے ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو جو بھی وجہ ہو، اللہ وجہ ہونا چاہیے۔ اب یقینی بات ہے کہ جب کسی آدمی سے کوئی آدمی اس وجہ سے محبت کرے گا کہ یہ اللہ والا آدمی ہے، یہ اللہ کی باتیں مانتا ہے، اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے اس سے محبت کرنے کا، تو یہ ایمان جو اس کے اندر، ایمان ہی نے تو یہ کروایا ہے۔ تو جب ایمان نے یہ کروایا ہے تو اس کو اپنے ایمان پر فخر ہوگا، اور ایمان اس کو راحت اور ایمان اس کو سکون عطا کرے گی۔ یہ مطلب ہے، یہ مطلب یقینی بات ہے، ایمان کوئی انجیکشن تو ہے نہیں، لیکن اگر ایمان کی تقاضے کی وجہ سے کوئی آدمی اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایمان نے اس بات پر ابھارا ہے۔ جب ایمان ابھارے گا تو ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی، ایمان کی وجہ سے اس کو سکون نصیب ہوگا۔ اب اگر دوسری چیز، اب اگر کوئی آدمی جو ہے وہ یہ جو فطری محبت ہے، میں نے بتایا کہ کسی کے احسان کی وجہ سے محبت ہے، اگر اس کو بھی آپ کنورٹ کرنا چاہیں تو اللہ کی محبت میں یہ بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے،
یہ فطری چیز ہے. لیکن اگر وہ تھوڑا سے اس میں نیت اپنی صحیح کر لے اور اپنے دن بھر کے اعمال میں اپنے زندگی کو تھوڑی سی تبدیل کر لے تو وہ محبت بھی اللہ کے لیے ہو سکتی ہے. ڈاکٹر عبد الحی رحمت اللہ علیہ، جن کی بڑی مشہور کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے یہ بات لکھی ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ آپ کے اندر اتنی تبدیلی کیسے آئی، پہلے تو انہوں نے کہا بھائی یہ ذاتی معاملہ، لیکن بہرحال انہوں نے جو بات کہی وہ بڑی پتے کی کہی. آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں جب گھر جاتا ہوں تو بچے چھوٹے ہمارے جو ہیں وہ آ کر کے ابا ابا کر کے پیروں میں لپٹ جاتے ہیں. اب جو اس وقت میں ان کو اپنے گود میں اٹھا لوں، پیار کروں، یہ ہماری فطری محبت ہے. میں ایسا نہیں کرتا ہوں. میں جب وہ لپٹ جاتے ہیں تو فوراً اٹھانے کے بجائے ایک مرتبہ یہ سوچتا ہوں کہ یہ بچے اللہ کے رسول نے ان کو بڑا پیار کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ بچوں سے پیار کیا جائے. تو اب میں یہ سوچ کر کے ان بچوں کو اٹھاتا ہوں. تو دیکھیے فطری محبت کو انہوں نے کنورٹ کر دیا، فطری محبت کو انہوں نے کنورٹ کر دیا، تبدیل کر دیا. کس چیز میں؟ اللہ کے لیے بچے سے محبت کر رہے ہیں. ایک والدین کی محبت بھی فطری محبت ہے. محبت کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے اللہ کا حکم ہے کہ والدین سے محبت کی جائے. ایک آدمی اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے شوہر کو محبت کرتی ہے، فطری وجہ ہو سکتی ہے، اس کی خوبصورتی ہو سکتی ہے، اس کی اسٹائل ہو سکتی ہے، بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. وہ بہت اس کو کیا کہتے ہیں چاہتا ہے، اس وجہ سے محبت کرتا ہے یا کرتی ہے. یہ تمام چیزیں فطری چیزیں ہیں. اس کا خیال رکھتا ہے، اس کے لیے بڑا سامان لاتا ہے، بڑی لگژری لائف ہے، یہ ساری چیزیں فطری ہیں. لیکن ایک آدمی، ایک عورت اپنے شوہر کو اس لیے محبت کرے کہ نہیں، ہمارے اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ شوہر سے محبت کی جائے. ایک آدمی اپنی بیوی سے محبت اس لیے کرے کہ ہمارے رب کا فرمان ہے، ہمارے رسول کا طریقہ ہے. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس فطری محبت کو بھی اگر آپ ڈائیورٹ کرنا چاہیں تو اللہ کے لیے محبت میں داخل ہو سکتی ہے. یہی بات یہیں کہی گئی ہے، کیونکہ ڈائیورٹ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ایمان ہے. جب بندے کے اندر یہ کیفیت پیدا، جیسے مثال کے طور پر میں نے کہا کہ بچے کو گود میں اٹھایا اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے، تو یقینی بات ہے کہ ایمان ہوا نا. تو ایمان اس کو پھر اندر سے محسوس کرائے گا اور ایمان کی مٹھاس اس کو محسوس ہوگی. یہی بات حبیب مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بندہ اللہ کے لیے محبت کرے. مشکات شریف میں مجھے یاد آتا ہے کہ ایک واقعہ نقل ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ صحیح حدیث ہے کہ ایک آدمی کے سے محبت کے سلسلے میں اس کو بڑی اس سے محبت تھی، کیونکہ وہ اس کا دینی بھائی تھا. اس وجہ سے وہ اس سے ملاقات کے لیے گیا. ملاقات کے لیے راستے میں اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو راستے میں بٹھایا اور اس سے راستے میں پوچھا کہ بھئی کہاں کا سفر ہے؟ کہا کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، وہاں پر ایک ہمارا دینی بھائی رہتا ہے، بس اس سے ملاقات کی غرض سے میں جانا چاہ رہا ہوں. صرف ہم کو اس سے محبت ہے، یعنی نہ اس کا کوئی احسان ہے، نہ اس نے ہمیں کوئی قرضہ دیا ہے، کچھ بھی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن وہ اللہ والا ہے اور دینی ہمارا بھائی ہے، لہذا میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس لیے میں جا رہا ہوں. تو فرشتے نے اس کو بڑی خوشخبری سنائی. تو کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ صرف اللہ کے لیے وہ بندہ جا رہا تھا. سفر کا پوری جو وجہ تھی سفر کی وہ اللہ کے لیے محبت ہے. ایک بندہ کسی عالم سے محبت کرتا ہے کیونکہ یہ اللہ کی کتاب پر عمل کرتا ہے، اللہ کی کتاب کا درس دیتا ہے، لوگوں کو دین کی بات بتاتا ہے، اس وجہ سے وہ محبت کرتا ہے اس سے، اس عالم سے. تو یہ محبت اس کی کیا ہے؟ اللہ کے لیے محبت ہے. ایک عالم کسی عام آدمی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ جب اس کو دین کی بات بتائی جاتی ہے تو بڑا اندر سے گھبراتا ہے کہ میرے اندر تو یہ کمی ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لہذا وہ اس سے محبت کرتا ہے. تو محبت کی جو وجہ ہونی چاہیے نا، وہ مفاد نہیں ہونا چاہیے. محبت کی وجہ یہ ایک الگ بات ہے، وہ فطری چیز ہے، اس سے ہم کٹ کر بات بھی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس محبت کا وہ درجہ نہیں ہے. درجہ تو وہ یہ ہے جو حدیث بیان کی جا رہی ہے کہ ایمان کی مٹھاس اس شخص کو ملے گی جو بندہ اللہ کے لیے محبت کرتا ہو.
اسی لیے مسلم شریف کی روایت ہے کہ قیامت میں بڑی گرمی کا ماحول ہوگا، بہت سخت معاملہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھے گا اور وہاں پر اعلان کرے گا، ان کے لیے پوچھے گا این المتحابون بجلالی، کون ہیں وہ لوگ جنہوں نے میرے جلال یعنی میرے حکم، مجھے مانتے ہوئے جنہوں نے آپس میں محبت کی ہے۔ متحابون کا لفظ استعمال ہوا آپس میں محبت کے معنی میں، کہ کون ہے وہ لوگ جنہوں نے میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کی ہے، وہ آئیں اور ان کی عزت اور اکرام کی پروردگار عالم اس دن کرے گا جس دن کی لوگ پریشان ہوں گے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس کو عرش کے سائے میں ملے گا، رب ذوالجلال اپنی جانب سے اس کے مہمان نوازی کرے گا اور کہے گا یہ اس وجہ سے ہے کہ تم نے میری وجہ سے لوگوں کو چاہا ہے، لہذا یہ ہماری طرف سے تم کو انعام ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں انبیاء اور شہداء بھی بعض لوگوں کے اوپر رشک کریں گے، یعنی اللہ کی قربت ان کو اتنی نصیب ہوگی کہ انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے کہ کتنے اچھے لوگ ہیں یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ اللہ رسول وہ کون لوگ ہوں گے جن سے لوگ اس طریقے سے رشک کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے صرف اللہ کے لیے محبت کی ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ مقام عنایت فرمایا ہے۔ تو یہ اس کی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے لیے لوگوں سے محبت کرنا۔ تو یہ ایک بات تھی جو اس حدیث میں بیان کی گئی۔ تو میں نے دونوں باتیں بیان کر دی کہ محبت کی وجہ فطری بھی ہوتی ہے، مفاد پرستی بھی ہوتی ہے، احسان بھی ہوتا ہے، اور ان کو بھی کنورٹ کیا جا سکتا ہے، اس فطری محبت کو بھی آپ چاہیں تو اللہ کے لیے محبت کے دائرے میں داخل کر سکتے ہیں۔ شرط کیا ہے کہ نیت کو صحیح کر لیا جائے، اور یہ ایک مرتبہ نہیں، ہر وقت آپ سوچتے رہیں گے تو اس میں سب سے بڑی بات کیا ہوگی کہ اللہ کو ہر وقت یاد کریں گے، اس کے ایمان کے تقاضے کی بنیاد پر وہ کام ہوگا، لہذا وہ ایمان اس کو مٹھاس محسوس کرائے گا۔ ایک بات تو اس حدیث پہ یہ بیان کی گئی، اور تیسری چیز جو بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ اس شخص کو ایمان کی مٹھاس ہوگی کہ حدیث میں آیا جو بخاری کی روایت ہے کہ ان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، کہ بندہ اس بات کو ناپسند کرے کہ جو ایک آدمی مسلمان ہو گیا وہ اس بات کو ناپسند کرے کہ دوبارہ کفر کی طرف پلٹے، ایسے اس کو مطلب اندر سے الجھن ہو، حالات کتنی بھی خراب ہوں، وہ کبھی اس کے دل میں یہ نہ آوے کہ میں کیوں مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا، میں کیوں مسلمان ہوں، ایسی اس کی کیفیت نہ ہو، بلکہ اگر ایسے حالات بھی خراب ہوں تو جس طریقے سے کسی کو آگ میں ڈالنے پر اس کو اندر سے کوفت ہو، ایسے ہی اس کو کوفت ہو، ایسے ہی اس کو ٹینشن ہو، ایسے ہی اندر سے اس کی پریشانی ہو کہ میں دوبارہ جو ہے وہ اسلام سے پھر جاؤں، بھلے حالات جتنے بھی خراب ہوں۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ کیفیت اس شخص کو حاصل، جس شخص کے اندر یہ کیفیت ہوگی تو ایمان کی مٹھاس اس کو بھی ہوگی، یعنی کیا؟ اسلام پر رہنے میں اسے فخر ہوگا۔ دیکھیں، ماحول جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی، یہ آپ کو بتا دیں کہ ماحول اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے سخت سے سخت ترین ہوتا چلا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ ماحول کیسا بن رہا ہے۔ دین پر عمل کرنا، اللہ کے رسول نے اسی لیے فرمایا کہ یاتی علی الناس زمان، کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر۔ حضور نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے کوئی آدمی اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ لے لیا۔ آپ دیکھیں، ماحول دیکھیں، گھر سے لے کر، بازار سے لے کر، آفس سے لے کر، سیاست تک، کہیں بھی ماحول آپ کے مطابق نہیں ہے۔ فسق فجور کا ماحول ہے، عریانیت کا ماحول۔ ایک عورت اگر حجاب کر لیتی ہے تو جاب نہیں ملتا، ایک آدمی اگر داڑھی رکھ لیتا ہے
تو اس کو جاب نہیں ملتی ہے. اسلام پر عمل کرتا ہے، اگر لباس اسلامی پہن لیتا ہے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. کسی اچھی محفل میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے. مسلمان ہونے کی وجہ سے قتل و غارت تو مبتلا ہے. کہیں پہ جو ہے وہ بھیڑ اسے اس وجہ سے مار دیتی ہے کہ وہ مسلمان ہے. کسی کی عزت لوٹ لی جاتی ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ حالات ایک دم خراب ہے. یہ ابھی کچھ نہیں ہے، ابھی تو بہت خراب ہوں گے. اب ایسے وقت میں بے روزگار ہے بندہ، بے روزگار ہے. کیوں بے روزگار ہے؟ آپ کو اس لیے جواب نہیں مل رہی کیونکہ آپ مسلمان ہیں. اگر اس کے دل میں ایسے وقت پر یہ بات آئے کہ بھلے ہم بے روزگار رہیں لیکن ہم اپنے دین پر قائم رہیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ کیفیت ہوگی تو اس کو ایمان کی مٹھاس بڑھے، کیونکہ ایمان نے ہی تو اس کو قائم رکھا ہے. ایمان ماحول تو کہہ رہا تھا کہ چھوڑ دیا جائے. آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے فسادات ہوتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی سنا ہے اس فساد کی وجہ سے کچھ لوگ بھلے پہلے سے ہی مرتد ہونے کے کگار پہ تھے تو مرتد ہو گئے ہوں؟ اتنا بڑا فساد ہوا لیکن 10-20 فیملی اس وجہ سے اسلام چھوڑ دی کہ صاحب اب مسلمان بن کے رہنا مشکل ہے. آپ ان کے ایمان کا اندازہ کیجئے، کیسے حالات میں بھی وہ اسلام پر اڑے رہے، جمے رہے. لہذا یہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حالات کہ اسلام پر جمے رہنا اور اسلام کی طرف سے نہ پلٹنا، اور ان کو اتنی تکلیف ہو جیسے آگ میں ڈال دیا جائے، اس سے بھی زیادہ تکلیف ہو کہ وہ اسلام سے پھر جائے، یہ اگر کیفیت ہوگی تو بندہ جو ہے نا وہ اس کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی. اب آپ دیکھیں پورے بات کا کلکولیشن کا خلاصہ کر رہا ہوں کہ ہر جگہ یہ ماحول بنتا چلا جا رہا ہے. ہماری لڑکیاں، ہماری بہنیں سمجھ رہی ہیں کہ اسلام کے طرز پر لباس نہیں پہنا جا سکتا ہے. نتیجہ کیا ہے کہ بعض لوگوں نے چھوڑ دیا، روزہ نماز کرتی رہتی ہیں لیکن ماحول کے ڈھنگ میں بھی ڈل جاتی ہیں. یہ ایمان، ایسے لوگوں کو ایمان کی مٹھاس نہیں محسوس ہوگی. یہ تو قانونی مسلمان ہیں، قانونی طور پر لوگ ان کو مسلمان کہیں گے کیونکہ ان کا نام بھی مسلمان ہے. بے پردگی کر رہی ہیں اور عریانیت کر رہی ہیں. مرد لوگ ہیں، نماز روزہ بھی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں سود سے بچنا بہت مشکل کام ہے، گھروں کو لیز پہ دے رکھا ہے، سود کا دھندا کر رہے ہیں. ایک دو چیز نہیں ہے، سینکڑوں چیز ایسی ہے. لہذا ایسے موقع پر اسلام پر جمے رہنا، جب ماحول خراب ہو، جب بندے کو روزی نہ لگ رہی ہو، جب بندے کی بے عزتی اسلام کی وجہ سے کی جا رہی ہو، حالات کتنے بھی خراب کیے جا رہے ہوں، لیکن اس کو اس بات سے ہو کہ نہیں صاحب میں جس دین پر قائم ہوں وہ دین اصل ہے. صحابہ کو پھانسی کے پھندے پر بھی پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا حضرت خبیب سے غالباً کہ آپ یہ چاہ رہے ہوں گے، اب سفیان نے پوچھا تھا، ابو سفیان نے، کیا آپ یہ چاہ رہے ہوں گے کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جگہ پھانسی پر لٹک جائے اور میں بچ جاؤں؟ انہوں نے کہا مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں کانٹا بھی چبھے. میری جان بھلے چلی جائے لیکن نبی کے پیروں میں کانٹا نہیں چبھے. یہ کیا ہے؟ یہ اسلام اصل ہے کہ حالات کتنے بھی خراب ہیں لیکن اسلام اگر انہوں نے دل سے قبول کر لیا ہے تو پھر اس کی بڑی فضیلت ہے. اسی لیے قرآن مجید نے کیا کہا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس پر قائم رہے. جب قائم رہے تو پھر کیا فضیلت بیان کی گئی؟ اللہ کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، کہ ملائکہ ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں. جب ان کے موت کا وقت ہوتا ہے، جب پریشانیاں کا وقت ہوتا ہے. اللہ تخافوا، کہتے نہیں خوف نہیں کھاؤ، ولا تحزنوا، غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وابشروا، اور خوش ہو جاؤ، بالجنت التی کنتم توعدون، وہ جنت تمہارے لیے ہے جس سے تم کو وعدہ کیا گیا ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ کہا گیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جنہوں نے رب مان لیا اللہ کو، یعنی اسلام قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے بعد حالات کی ناسازگاری کتنی بھی رہی لیکن وہ اپنے دین پر اڑے رہے. لہذا ایسے ماحول میں اگر یہ کیفیت ہوگی تب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ان کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی. یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.